نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باہمی تعلقات کا چیپٹر تو ہمارا ختم ہو گیا تھا، لیکن خلاصے کے طور پر کچھ باتیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ پچھلے باب میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنانے سے باہمی تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے سے سوچیں نا، اور جب ہم دیے ہوئے لیکچر کو سوچنے لگتے ہیں تو پھر وہ چیزیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ جب اپنے اندر سے بات سوچتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے تعلق اچھا ہو سکتا ہے، جو آپ کے تجربے کی ہوں، آپ نے آزمائی ہوئی ہوں، آپ نے ان پر عمل کیا ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ جواب دینا آئے گا بلکہ وہ افیکٹو بھی ہوگا۔ اپنے اعمال کی خود ذمہ داری قبول کرنا، باہمی اعتماد کا ہونا، ایک دوسرے کا حق نہ مارنا، اور کمیونیکیشن کا برقرار رکھنا، دوسرے کی خاطر اپنے نفس کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی، اچھا گمان، وسعت قلب، غلطی ماننے میں پہل کرنا، سلام میں پہل، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اچھے تعلقات کے لیے، کیونکہ جب لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے۔ جب آپ اپنے حصے کا کام بھی دوسرے پہ ڈال دیں اور اپنی ذمہ داری خود نہ اٹھائیں تو کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرا آپ کے لیے اچھی رائے قائم کرے گا؟ الفاظ کا انتخاب صحیح ہو، کلام میں دوسرے کی بات غور سے سننا اور اسے اہمیت دینا، غلطیوں سے درگزر کرنا، اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرنا، دوسرے کے لیے وہ معاملہ کرنا، وہ چیز چاہنا جو انسان اپنے لیے چاہے، اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی تعلقات بنانا، یعنی تعلقات بن نہیں جاتے، بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کی تکلیف کو غور سے سننا۔ اوکے، اب ذرا آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، شوہر سے، دائیں بائیں، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال آپ رکھتے ہیں تو تعلقات اچھے رہتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تعلقات خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے بات کرنا، محبت کرنا، اختلاف کے باوجود ساتھ چلنا۔ بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو دور کیے ہی نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا ذہنی سانچہ الگ بنایا ہے، ہر ایک کی سوچ الگ بنائی ہے، تو وہ اختلاف باقی رہتا ہے، ساری زندگی باقی رہتا ہے، اس کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز اختلاف میں فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ برداشت، ٹالرنس۔ یہ کائنات اختلاف کے اصول پر بنی ہے۔ یہاں دن اور رات کا اختلاف ہے، زمین اور آسمان کا اختلاف ہے، روشنی اور اندھیرے کا اختلاف ہے۔ قرآن میں اختلاف کی بات آتی ہے نہیں؟ کیا آتا ہے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار۔ تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اختلاف رہے گا۔ ہاں، اختلاف میں برداشت اور ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگوں کے دو پاؤں کا سائز فرق ہوتا ہے، تب جوتی دو تو نہیں بن سکتی، کیا کرتے ہیں؟ ایڈجسٹ کرتے ہیں نا، جو پاؤں بڑا ہے اس کے مطابق جوتا لے لیتے ہیں، اور جو چھوٹا ہے اس میں مزید پیڈنگ رکھ لیتے ہیں اور وہ پورا کر لیتے ہیں، تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نا۔ ویکنیسز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، اور یعنی مثبت سوچ دوسرے کے بارے میں رکھنا۔ جی ہاں، صرف اپنے حقوق کے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ اپنے فرائض کے بارے میں سوچنا، صرف اپنی ضروریات کی فکر نہیں کرنا بلکہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنا، صرف اپنے جذبات کے لیے ٹچی نہ ہونا بلکہ دوسروں کے جذبات کا احترام بھی کرنا، اور سلام کرنے میں پہل کرنا، اسی طرح معافی مانگنے میں پہل کر لینا، سوری کہہ دینا، ایکسکیوز کر لینا، غلطی کا اعتراف کر لینا۔ سننا جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے اچھے تعلقات کے لیے۔ دوسروں میں دلچسپی لینا یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ دوسرے میں دلچسپی نہ لیں تو اس کی کوئی بات آپ سن بھی نہیں سکتے، اس سے کوئی معاملہ بھی نہیں کر سکتے۔
دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، تعلقات میں اعتدال رکھنا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. غلو اور تکلف دونوں سے پرہیز کرنا. کیا ہے؟ اعتدال رکھنا. جب تعلقات میں اعتدال ہوتا ہے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. جب غلو یا تکلف ہوتا ہے تو برقرار نہیں رہتے. کیسے؟ کوئی سمجھائے گا مجھے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات دو لوگوں کے بہت تعلقات ہوتے، خوب دوستی ہوتی ہے، اور کچھ دن کے بعد کچھ بھی نہیں، جیسے جانتے ہی نہ ایک دوسرے کو. دوستی میں بھی حد سے نکل گئے، محبت میں حد سے نکل گئے. تو جو چیز حد سے نکل جاتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح حد سے بڑھا ہوا تکلف. تکلف کیا؟ یعنی کسی سے نہ کھلنا، ضرورت کی حد تک، جائز حد تک بھی دوسرے سے کمیونیکیٹ نہ کرنا. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، زیادہ تکلف سے بھی اور زیادہ غلوب سے بھی. ان دونوں کے بیچ میں جو اعتدال ہے اس سے تعلقات زیادہ عرصہ تک قائم رہتے. ضرورت کے وقت کام آنا، اچھا مشورہ دینا، جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہو مشورے میں وہی دوسرے کے لیے دینا. اختلاف میں دوسرے کا نقطہ نظر اچھی طرح سن لینا، اور اگر وہ درست ہو تو انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنی رائے چھوڑ دینا اور دوسرے کی رائے اختیار کر لینا. زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھنا، یعنی دوسروں سے زیادہ توقعات نہ رکھنا. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو وہی ختم کر دینا. سب سے بڑا بوجھ گرج کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر لادے پھرتا ہے. اسے اتار دینا چاہیے، وہ جہاں ہے وہیں چھوڑ دے، وہ ساتھ لے جانے کی چیز نہیں ہے. لوگوں کو چانس دینا، اپنی فیلنگز کے رسپانسبل خود کو بنانا، دوسروں کو نہیں. اور ادب اور اچھے تعلقات کا بہت آپس میں لنک ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا معاملہ کریں گے تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان ایک لمٹ کے اندر پھر معاملہ کرتا ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اس کی حق تلفی نہ کی جائے، عہد نہ توڑا جائے، سچ بولا جائے دوسرے کے ساتھ. عموماً تعلقات کی خرابی کس لیے ہوتی ہے؟ جب ایک شخص دوسرے کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیتا ہے، وعدے کر کے توڑتا ہے، جو توقعات یا امیدیں دلاتا ہے وہ پوری نہیں کرتا. اور مثلاً اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں یہ کام آپ کا ضرور کر دوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں، اور جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اب کہاں سے تعلقات اچھے رہ سکتے ہیں؟ اچھا، شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں یہ چیز لے آؤں گا اور لیے بغیر گھر پہنچ گیا، تعلقات اچھے ہوں گے؟ یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے نا. جی یہ سب باتیں سنتی سے تعلق رکھتی ہیں جتنی بھی سب نے دہرائی ہیں. اچھے تعلقات ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں؟ سکون کے لیے. اگر دائیں بائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ تر اس کی انرجی اسی میں لگتی رہے گی کہ دوسرے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اچھے بنے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے اچھے ریلیشن شپ میں کہ ہم خود وہ بنے جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں. To be your best self. The good you find in others is in you too. جو بات کسی کی اچھی لگتی ہے وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. The faults you find in others are your faults as well. جو غلطیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں وہ ہم میں خود بھی ہوتی ہیں، اس لیے معاف کرنا سیکھیں. After all, to recognize something you must know it. ہاں، کسی چیز کو ریکگنائز کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کی بعض اوقات ہم کوشش نہیں کرتے. The possibilities you see in others are possible for you as well. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں فلاں بڑا لکی ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اس کو تو ایسے اور ایسے مواقع مل گئے، حالانکہ وہ ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. The beauty you see around you is your beauty. یعنی جیسے آپ ہوں گے خود ویسا ہی ماحول بنا لیں گے. اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو سب مسکرائیں گے، اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اور بھی آپ کو دیکھ کے سنجیدہ ہو جائیں گے. تو اچھے ماحول کا تعلق دوسروں سے نہیں، خود اپنی ذات سے ہے. The world around you is a reflection, a mirror showing you the person you are. To change your world, you must change yourself. ہم باہر سے شروع کرتے ہیں چینج، حالانکہ چینج کہاں سے لانے کی ضرورت ہے؟
بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بن جائیں اور کریں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم وہ خود کر کے دکھائیں. اگر ہم چاہیں کہ وہ سلام کریں تو ہم خود کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ وہ اسمائل کرنا سیکھیں تو ہمیں خود کرنا ہے. اگر ہم چاہیں کہ وہ چیزوں کو آرگنائز کریں تو پہلے ہمیں خود کر کے دکھانا ہے. جو آپ ہوں گے وہی آپ کا ماحول ہوگا آس پاس. بعض اوقات ہم ساری خامیاں دوسروں میں نکال کے ان کو بلیم کر کے انہی کو قصوروار کر کے خود ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. To blame and complain will only make matters worse. بلیمنگ اور کمپلیننگ سے مکمل پرہیز. بلیم کمپلین چھوڑ دیں، دوسرے آپ سے خود ہی خوش ہو جائیں گے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جس شخص کو بلیمنگ کمپلیننگ کی عادت ہوتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے لگتے ہیں. کیوں کیا ڈرنے لگتے ہیں کہ ابھی پھر کوئی شکایتیں شروع ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ابھی، تو بہتر ہے فیس ہی نہ کرو. Whatever you care about is your responsibility. یعنی بعض اوقات ہم کسی کی کیئر کر کے یا کوئی کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ احسان جتایا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کریں. احسان جتانے کی کیا بات ہے؟ Whatever you see in others shows you yourself. پھر پڑھیے. Whatever you see in others shows you yourself. بعض اوقات آپ دیکھیں نا بچے جیسے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ہمارے ساتھ ناراض ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کیا دیکھنا چاہیے؟ ہماری غلطی کہاں ہے؟ See the best in others and you will be your best. دوسروں میں اچھا دیکھیں، آپ سب سے اچھے بن جائیں گے. اور اگر ہر وقت ہمیں دوسروں میں خامیاں نظر آئیں گی تو ہم اسی طرح سوچیں گے نیگیٹولی اور پھر اسی طرح ری ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ چڑچڑاہٹ ہمارے اندر آ جائے گی، کیونکہ ہمیں ہر طرف خرابیاں اور خامیاں نظر آ رہی ہیں. جب ہر چیز میں خامی نظر آتی ہے تو اس سے مزاج میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ غصہ، بیزاری. یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ خرابی ہے، پوری دنیا میں خرابی ہے. لہذا اب ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں کس چیز کو کہ ہمیں اب مسکرانا نہیں اور ہمیں اب صرف یل کرنا ہے یا چیخنا چلانا ہے یا ری ایکشن کرنا ہے اور اس سے شاید حالات بہتر ہو جائیں گے. ہو سکتے ہیں؟ نو. Give to others and you give to yourself. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دوسروں کو دیں، خود ہی پانے والے بن جائیں گے. دینے سے ملتا ہے، خواہ مسکراہٹ ہو، خواہ سلام ہو، خواہ خوشی ہو، دینے سے ملتی. Appreciate beauty and you will be beautiful. Admire creativity and you will be creative. وہی ایڈمائر کر سکتا ہے جس کو وہ نظر آ رہا ہو. جس کو وہ نظر ہی نہ آئے وہ ایڈمائر بھی نہیں کرے گا اور پھر اس کا اپنا دماغ بھی کچھ کام نہیں کرے گا. بعض اوقات کسی کی اچھی سے اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی خوبصورت سے خوبصورت چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے، ایسی تو میں بھی بنا لوں، اس سے اچھا تو ہم خود کر لیں، اس سے اچھا تو وہاں ملتا ہے. جب دیکھنا صحیح نہیں آئے گا نا تو خود کرنا بھی نہیں آئے گا. ہر وقت بیزار، تھکے ہوئے، ہر چیز سے بے نیاز، بس ٹھیک ہے سب جیسے چل رہا ہے. Love and you will be loved. Seek to understand and you will be understood. دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرے بھی تمہیں سمجھ لیں گے. Listen and your voice will be heard. کوئی شکایت نہیں رہے گی، کوئی سنتا ہی نہیں، میری تو سنی ہی نہیں جاتی، میری بات پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. Show your best face to the mirror and you will be happy with the face looking back at you. المؤمن مرآۃ المؤمن. یہ صرف حقیقی مرر کے سامنے نہیں، کسی بھی انسان کے سامنے. آج کل چونکہ آپ سب مل جل کر کام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات، کیونکہ اچھے ریلیشن شپ سے اچھا ٹیم ورک ڈیولپ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے کسی ادارے میں ہو، چاہے ٹیمپریریلی آپ کہیں کام کر رہے ہو، کہیں بھی چھوٹا سا ٹاسک ہو یا بڑا ہو، تو اچھا ٹیم ورک اچھے تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات لیک آف کوآرڈینیشن اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایسے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑا مشن، بڑا کاز، بڑی خوبصورت چیز جو ہے وہ بالکل بد شکل ہو کے رہ جاتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گروپ میں کام کرنا جانتے ہوں.
Tips for working successfully in a group. Meet people properly. It all starts with the introduction. Then, exchange contact information and make sure you know how to pronounce everyone's name. Exchange phone numbers and find out what hours are acceptable to call during. اچھا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں. آپ سب کے لیے ٹاسک ہے کہ جس بھی گروپ میں آپ ہیں ان سب کو جانیے، صرف نام نہیں، ان سب کو جانیے. اگر آپ کسی کو بھی اس کے نام سے پکاریں گے تو وہ جلدی بات سنے گا، بجائے اس کے کہ آپ کو او فلاں وہ جو جس نے نیلا پیلا پہنا ہوا، وہ جو ادھر ہے، وہ جو ادھر ہے، نہیں اس سے اگلا اور وہ جو ادھر ہے. اس سے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ نام جان لیجئے. اپنا نام سننا سب کو اچھا لگتا ہے. بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگوں کو کسی کا نام نہیں آتا نا، تو وہ ان کی کسی اچھی یا بری خوبی سے ان کو پکار رہے ہوتے ہیں. وہ جو لمبے قد والی، وہ جو موٹی ہے، وہ جو چھوٹی ہے، وہ جو اینک لگاتی ہے، اور وہ جو، یہ کتنی بد اخلاقی والے جملے ہیں نا کسی کے پہچان کے. حافظے کی کمزوری کے علاوہ یہ آپ کا اپنا آپ شو کرتا ہے کہ who you are, what are you talking about. کس طریقے سے آپ کسی کو خطاب کر رہے ہیں، کس طریقے سے کسی کو یاد کر رہے ہیں، کیا نام دے رہے ہیں آپ کسی کو، کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. کس قدر بد اخلاقی کی بات ہے کہ کسی کے رنگ یا حلیے یا شکل کا کچھ ایک نیگیٹو انداز میں ذکر کر کے اور اس سے اس کی پہچان کرانا. وہ جو بہت شرارتی سا بچہ ہے. نو. Find things you have in common. You can almost always find something in common with another person. And starting from that baseline, it's much easier to then address issues where you have differences. یہ بہت حکمت کی بات ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کامن انٹرسٹ سے بات شروع کریں، اور پھر آگے جاتے جاتے تو ہر چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے جب وہ پھیلتی ہے. کلاس بھی شروع کریں تو ان باتوں سے جو آپس میں ایک دوسرے کی پسند کی ہوں. اچھا کوئی بھی ٹاپک شروع کر، کس کس کو اچھا لگتا ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا، کیا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ کامن انٹرسٹ کی باتیں کرتے کرتے پھر آگے چلے. جس کو وہ نہیں بھی لینا چاہے وہ لے لیں گے. Let everyone talk, even if you think what they're saying is stupid. Cutting someone off is rude and not worth whatever small time gain you might make. Don't finish someone's sentences for him or her. They can do it for themselves. And remember, talking louder or faster doesn't make your idea any better. Check your egos at the door. When you discuss ideas, immediately label them and write them down. The label should be descriptive of the idea, not the originator, the troll bitch story, not Jane's story. یہ بہت اہم بات ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ آئیڈیا کیا ہے، یہ نہ دیکھنے لگ جائے کون دے رہا ہے. بعض اوقات وہ شخص بہت اچھا آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم اس آئیڈیا کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات کوئی خراب سی بات ہم لے لیتے ہیں کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بڑا ہمارا چہتا ہے. تو ان چیزوں کو باہر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آئیڈیاز دینے کی بات ہو تو اس میں بھی یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کی وضاحتوں میں اور اس کے پروز اینڈ کونز میں اس وقت نہ پڑیں. مثلا بچے مختلف آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ کو، بھلے غلط بھی ہو، اوکے اچھا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، پھر اس میں سے جو صحیح ہو اس کو آپ کہہ کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے غلط کہا اور آپ کا نو یو آر رانگ، اچھا آپ بتاؤ، اوکے ٹھیک ہے آدھا سا، اچھا فلاں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مینٹل بلاکیج آنے لگتا ہے. پھر لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے، لے کے نہیں آتے آئیڈیاز. لیٹ دیم اسپیک، لسن. Praise each other. Find something nice to say. Even the worst of ideas has a silver lining inside it if you just look hard enough. Focus on the good, praise it, and then raise any objections or concerns you have about the rest of it. Put it in writing. Always write down who is responsible for what by when. Be concrete. Arrange meetings by email and establish accountability. Never assume that someone's colleague or assistant will deliver a phone message. Always CC any piece of email to all members of the group. This rule should never be violated. Don't try to guess what your team members might or might not want to hear about. اور ای میل چیک بھی کرنا ضروری ہے. Be open and honest. Talk with your group members if there's a problem.
We should be comfortable discussing problems when they arise. Be forgiving when people make mistakes, but don't be afraid to raise the issues when they come up. Avoid conflicts at all costs. When stress occurs and tempers flare, take a short break. Clear your heads, apologize, and take another stab at it. Apologize for upsetting your peers, even if you think someone else was primarily at fault. The goal is to work together, not pointing fingers at each other. It takes two to have an argument, so be the peacemaker. یہ آخری بات یاد رکھ لیں, بس کافی ہے. Be the peacemaker. Phrase alternatives as questions. Instead of, I think we should do A, not B, try, what if we did A instead of B? That allows people to offer comments rather than defend one choice. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.